نثر نگار مصنف رشید احمد صدیقی 1894 سے 1977 زندگی اور تعلیم، ادبی خدمات، اہم تصانیف، اعزازات اور خدمات، طرز تحریر، اسلوب کی خصوصیات۔ رشید احمد صدیقی اردو ادب کے معروف نثر نگار، نقاد، مزاح نگار اور خاکہ نگار تھے۔ 1892 میں جونپور، اتر پردیش، ہندوستان میں پیدا ہوئے اور 1977 میں انتقال کر گئے۔ ان کا شمار 20ویں صدی کے اردو ادب کے ممتاز نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ خاص طور پہ ان کی مزاحیہ تحریروں اور علمی مضامین نے اردو ادب میں ایک منفرد مقام پیدا کیا۔ زندگی اور تعلیم۔ رشید احمد صدیقی نے ابتدائی تعلیم جونپور میں حاصل کی، بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ علی گڑھ تحریک، وہاں کے علمی اور ادبی ماحول سے متاثر رہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہوئے اور ایک طویل عرصے تک تدریسی خدمات انجام دیں۔ ادبی خدمات۔ رشید احمد صدیقی بنیادی طور پر ایک نثر نگار تھے جن کی تحریروں میں مزاح، شگفتگی، سنجیدگی اور فکری گہرائی نظر آتی۔ ان کی تحریریں علی گڑھ تحریک، ہندوستانی تہذیب و تمدن، اردو زبان و ادب کی ترویج کے حوالے سے نہایت اہم سمجھی جاتی ہیں۔ اہم تصانیف۔ ان کی چند معروف کتابیں درج ذیل ہیں: آشفتہ بیانی میری، یہ ان کی خود نوشت نوعیت کی تحریر ہے جس میں ان کی شخصیت اور تجربات کی جھلک ملتی ہے۔ گنج ہائے گرامایا، اس میں علمی، ادبی اور تنقیدی مضامین شامل ہیں۔ خندہ خندہ ان کی مشہور مزاحیہ تحریروں کا مجموعہ۔ علی گڑھ کے 100 سال، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ اور اس کے علمی اور ادبی پس منظر پر ایک شاندار کتاب۔ مضامین رشید، ان کے بہترین مضامین کا مجموعہ۔ ہم نفسانہ رفتہ، طنزیہ و مضحکات۔ اعزازات و خدمات۔ رشید احمد صدیقی کے ادبی خدمات کے اطراف میں کئی اعزازات سے نوازے گئے۔ وہ ہندوستان کے اعلیٰ تعلیمی و ادبی حلقوں میں نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اردو ادب میں ان کا نام آج بھی مزاحیہ نثر اور تنقید کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ طرز تحریر اور اسلوب کی خصوصیات۔ رشید احمد صدیقی کا طرز تحریر اردو نثر میں ایک منفرد نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی تحریر میں شگفتگی، ذہانت، برجستگی، علمی گہرائی، تہذیبی شعور نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کے اسلوب کی درج ذیل خصوصیات ہیں: مزاح اور شگفتگی۔ رشید احمد صدیقی کی تحریر میں مزاح بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے، مگر یہ سطحی ہنسی مذاق میں مبنی نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدگی موضوعات کو بھی شگفتگی اور لطیف پیرائی میں بیان کرتے ہیں، جس سے ان کی تحریر دلچسپ اور فکر انگیز بن جاتی ہے۔ برجستہ اور نفع طلوع جملے عام طور پر مختصر، جامع، معنی خیز ہوتے ہیں۔ عام طور پر پیچیدہ دونوں طرح کے خیالات کو سادہ مگر مؤثر انداز میں پیش کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ زبان و بیان کی نفاست۔ ان کا اسلوب نکھرا ہوا، شائستہ، مہذب۔ ان کی زبان میں علمی گہرائی کے ساتھ عام فہم، رواں انداز بھی پایا جاتا ہے۔ مشکل بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے۔ تہذیبی اور ثقافتی رنگ۔ ان کی تحریر میں ہمیں علی گڑھ تحریک، ہندوستانی مسلم معاشرے، قدیم تہذیبی اقدار کی جھلک ملتی ہے۔ وہ ماضی کی قدروں کو مزاحیہ اور تنقیدی انداز میں پیش کرنے، ان کے بیان میں احترام اور درد بھی ہوتا ہے۔ علمی اور تنقیدی پہلو ظاہر ہونے کے باوجود ان کی تحریر میں ایک علمی تنقیدی انداز جھلکتا ہے۔ معاشرے کے مسائل مخصوص شگفتہ لہجے کو برقرار رکھتے ہیں۔ ان کی تنقید میں گہرائی، انفرادیت پائی جاتی ہے، قاری کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ مکالمہ اور تمثیل کا استعمال، اکثر مکالماتی انداز اپناتے ہیں جس سے ان کی تحریر زیادہ مؤثر، دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تمثیل، کہانیاں، مثال کے ذریعے بات سمجھانا خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں۔ خیالات واضح ہو جاتے ہیں۔ طنز کا شائستہ انداز۔ ان کی طرز میں تلخی نہیں ہوتی بلکہ نرمی، شائستگی اور لطیف فقرہ بازی کے ذریعے کسی بھی برائی یا کمزوری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انفرادیت اور فطری انداز۔ رشید احمد صدیقی کی تحریر میں کوئی بناوٹ یا تصنع نظر نہیں آتا۔ ان کا انداز فطری، رواں اور دلچسپ ہوتا ہے جو قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ رشید احمد صدیقی کا طرز تحریر اردو نثر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ ان کے نثر میں مزاح، شگفتگی، علمی، تہذیبی بصیرت، طنز و سادگی، نفاست و برجستگی نمایاں ہے۔ کی طرز تحریر اردو نثر میں نمایاں طور پہ نظر آتی ہے جو انہیں اردو ادب کے بہترین نثر نگاروں میں شامل کرتی ہے۔